آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے پیج پر یونٹ 10 سیفٹی فرسٹ. یہ ہمارا آج کا لیسن ہے، آج کا یونٹ ہے جو ہم نے پڑھنا ہے سیفٹی فرسٹ. سیفٹی کا مطلب ہوتا ہے تحفظ، فرسٹ کا مطلب ہوتا ہے پہلے، یعنی انسان کا تحفظ سب سے پہلے آتا ہے، انسان کی حفاظت سب سے پہلے آتی ہے. تو ہم لیسن کی طرف جاتے ہیں نیکسٹ پیج پر. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے بابر اور عاصم. بابر اور عاصم جو ہے تو دوست ہیں. وہ ڈسکس کر رہے ہیں فرسٹ ایڈ کی اہمیت کو. تو یہ لیسن، یہ یونٹ جو ہے ڈائلاگ کی صورت میں ہے، یعنی ایک مکالمے کی صورت میں ہے دو دوستوں کے درمیان. تو وہ ایک دوسرے سے جو ہے نا کوشچن کرتے ہیں، اور پھر جو ہے اس کا جو ہے آنسر جو ہے دوسرا دوست جو ہے وہ دیتا ہے. تو سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ بابر جو ہے وہ عاصم سے مخاطب ہو کر جو ہے اس سے کہتا ہے السلام علیکم مائی ڈیئرسٹ فرینڈ، یعنی السلام علیکم میرے عزیز ترین دوست. ویئر ور یو یسٹرڈے، کہاں تھے آپ کل. وی ہیڈ اے ٹرفک کرکٹ میچ ان دا اسٹیڈیم، یعنی ہم نے کھیلا ایک زبردست قسم کا جو ہے کرکٹ کا میچ اسٹیڈیم میں. عاصم وعلیکم السلام. I could not come for the match because I took a first aid class yesterday. کہتے ہیں اس کو بتاتا ہے کہ میں نہیں آ سکا میچ کے لیے کیونکہ میں نے فرسٹ ایڈ کی کلاس لی ہے. فرسٹ ایڈ کی کلاس کیا ہے؟ ابتدائی طبی امداد کی کلاس. یسٹرڈے، کل. ریئلی، واقعی. وٹ از فرسٹ ایڈ کلاس، یہ فرسٹ ایڈ کلاس کیا ہوتی ہے؟ وٹ ڈڈ یو لرن، آپ نے کیا سیکھا؟ First aid is the help given to a sick or injured person until full medical treatment is available. اب اس کو بتاتا ہے عاصم کہ فرسٹ ایڈ کیا ہوتی ہے. فرسٹ ایڈ از دا ہیلپ، وہ مدد ہے given to a sick or injured person، جو دی جاتی ہے ایک بیمار یا زخمی شخص کو until full medical treatment is available، جب تک جو ہے مکمل ڈاکٹری علاج جو ہے دستیاب نہیں ہو جاتا. فرسٹ ایڈ از اباؤٹ یوزنگ یور کامن سینس ان ویز دیٹ ول کیپ دیٹ پرسن سیف وداؤٹ ڈوئنگ ہارم. کہتے ہیں فرسٹ ایڈ از اباؤٹ، فرسٹ ایڈ یا ابتدائی طبی امداد ہے یوزنگ یور کامن سینس، متعلق آپ کے عام فہم یا عام سوجھ بوجھ کو استعمال کرنے کے. ان ویز، ایسے طریقوں سے دیٹ ول کیپ دیٹ پرسن سیف، جو محفوظ رکھے گی اس شخص کو وداؤٹ ڈوئنگ ہارم، بغیر نقصان پہنچائے. یعنی فرسٹ ایڈ کیا ہے؟ وہ آپ کے کامن سینس، عام فہم سوجھ بوجھ استعمال کرنے کے متعلق ہے کہ جو اس شخص کو جو ہے محفوظ رکھے گی جب تک کہ اس کو بغیر نقصان پہنچائے. بابر، یو مین if a friend has an accident، تمہارا مطلب ہے کہ اگر کسی دوست کا کو حادثہ پیش آ جائے، or someone collapses perhaps from a heart attack، یا کوئی آدمی گر جائے شاید دل کے دورے سے، then the first person there will be، تو پہلا شخص جو ہے جو وہاں موجود ہوگا will be the first aider، وہ ابتدائی طبی امداد پہنچانے والا ہوگا. اور the person who will help the casualty till help arrives، یا وہ شخص ہوگا جو مدد کرے گا زخمیوں کی till help arrives، جب تک کہ مدد نہیں پہنچ جاتی. عاصم، یس مائی ڈیئر فرینڈ، ہاں میرے عزیز دوست. بابر، اٹس اے گریٹ آئیڈیا، یہ ایک بہت زبردست، بہت اچھا خیال ہے. فار اولڈر چلڈرن، بڑے بچوں کے لیے، اینڈ ایڈلٹس، اور بالغوں کے لیے، ٹو ڈو اے فرسٹ ایڈ کورس، کہ وہ کریں فرسٹ ایڈ کا کورس، یعنی ابتدائی طبی امداد کا کورس. سو دیٹ دے نو، تاکہ وہ جان جائیں وٹ ٹو ڈو ٹو ہیلپ ادرس، کہ کیا کریں دوسروں کی مدد کرنے کے لیے. ٹیل می مور، مجھے مزید بتاؤ. وٹ ایلس ڈڈ یو لرن،
تم نے اور کیا سیکھا ہے. تو اب اس سے اس کی انٹرسٹ پیدا ہوتی ہے اس سبجیکٹ کے اندر. تو کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا سیکھا ہے. عاصم a lot of stuff. بہت کچھ سیکھا ہے. We were taught to have a first aid kit at home. ہمیں سکھایا گیا کہ ہم رکھیں ایک فرسٹ ایڈ کی کٹ. یعنی کٹ کا مطلب ہے وہ سیٹ جس کے اندر جو ہے وہ تمام ساز و سامان. ایٹ اسکول میں اینڈ ورک پلیس اور کام کی جگہ. کہتا ہے کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم رکھیں گھر کے اندر، اسکول کے اندر اور جہاں ہم کام کرتے ہیں وہاں ہمیں جو ہے فرسٹ ایڈ کی ایک کٹ یا ساز و سامان جو ہے کا ایک باکس رکھنا چاہیے. وٹ از اے فرسٹ ایڈ کٹ؟ کہتا ہے کہ یہ فرسٹ ایڈ کٹ کیا ہوتی ہے. وٹ شڈ آئی کیپ ان مائی فرسٹ ایڈ کٹ؟ کہتا ہے کہ مجھے کیا رکھنا چاہیے اپنے فرسٹ ایڈ کی کٹ کے اندر، یعنی اس باکس کے اندر یا اس ڈبے کے اندر. آسم اے بیسک فرسٹ ایڈ کٹ میں کنٹین. کہتا ہے ایک ابتدائی بنیادی فرسٹ ایڈ کی کٹ کو مشتمل ہو سکتی ہے. کس پر؟ یہ تمام چیزیں ہیں، یہ تمام آئٹم ہیں جو موجود ہونے چاہیے. ایڈہیسو پلاسٹر ان ویرائٹی آف ڈفرینٹ سائزز اینڈ شیپس. کہتا ہے چپکنے والے پلستر ان اے ویرائٹی آف مختلف قسم کے سائزز اینڈ شیپ، جسامت میں اور شیپس میں، شکل میں. اسمال، میڈیم اینڈ لارج اسٹیرائل گوز ڈریسنگ. کہتا ہے اس کے بعد جو ہے کیا ہونی چاہیے، چھوٹی، درمیانی اور بڑے سائز کی. اسٹیرائل بیکٹیریا سے پاک. گوز ڈریسنگ، گاز کا مطلب ہے یہ فیبرک یا جالی والے کپڑے کی بنی ہوئی ڈریسنگ یا پٹیاں. ایٹ لیسٹ 2 اسٹیرائل آئی ڈریسنگ، کم از کم 2 آنکھوں پر رکھنے والی پٹیاں. ٹرائنگولر بینڈیجز. کہتا ہے کہ پھر مثلث نما جو ہے بینڈیجز پٹیاں ہونی چاہیے. کریپ رول بینڈیجز. اور کہتا ہے پھر کریپ رول جو ہے بینڈیجز ہونی چاہیے، پٹیاں ہونی چاہیے. کریپ کریپ کون سی ہوتی ہیں کہ جو درد کی شدت وغیرہ کو دور کرنے کے لیے وہ لمبی سی پٹی جو کسی جگہ کے گرد جو ہے ٹانگ کے گرد جو بازو کے گرد جو ہے لپیٹ دی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں یہ الاسٹک قسم کی یعنی لچکدار قسم کی پٹی ہوتی ہیں. سیفٹی پین. اس کے بعد جو ہے وہ سوئیاں ہونی چاہیے، سیفٹی پینس ہونی چاہیے. ڈسپوزیبل اسٹیرائل گلوز. اور کہتا ہے کہ پھر استعمال کے بعد ٹھکانے لگانے والے ٹھیک ہے صاف ستھرے گلوز دستانے ہونے چاہیے. ٹویزر مطلب ہے وہ چمٹے سے ہونے چاہیے. سیزر کینچی ہونی چاہیے. اینڈ میڈیسن اور ادویات ہونی چاہیے. تو کہتا ہے کہ ایک بنیادی جو فرسٹ ایڈ کی کٹ ہے اس کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہونی چاہیے. پاور وین اینڈ ویئر ڈو یو یوز اے فرسٹ ایڈ کٹ. کہتے ہیں کب اور کہاں آپ فرسٹ ایڈ کی کٹ کو استعمال کرتے ہو. آسم میک شیور یو نو ہاؤ ٹو پراپرلی چوز آل دا آئٹم ان یور کٹ. کہتا ہے کہ یقینی بناؤ اس بات کو کہ آپ کس طرح صحیح طریقے سے استعمال کر سکتے ہو تمام اشیاء کو ان یور کٹ، اپنی کٹ میں. اسپیشلی دا میڈیکیشن، اور خاص کر ادویات کو. کہتا ہے کہ اس بات کو یقینی بناؤ کہ آپ کو ان تمام چیزوں کو استعمال کرنا آتا ہو اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی میڈیکیشن، کون سی دوائی کس مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے. ٹرین ادر ان یور فیملی ٹو یوز دا کٹ. تربیت دو اپنے خاندان کے دوسرے لوگوں کو وہ کٹ استعمال کرنے کی. یو مے دا ون ہو نیڈس فرسٹ ایڈ. کیونکہ تم بھی وہ آدمی ہو سکتے ہو جسے فرسٹ ایڈ کی ضرورت پڑے. ایگزیکٹلی. کہتا ہے کہ بالکل صحیح. فرسٹ ایڈ از آل اباؤٹ وٹ ٹو ڈو ان ایمرجنسی سچویشن. کہتا ہے کہ فرسٹ ایڈ کیا ہے، از آل اباؤٹ یعنی متعلق ہے وٹ ٹو ڈو ان ایمرجنسی سچویشن کہ کیا کیا جائے ہنگامی حالات میں. فرسٹ فار ایگزامپل مثال کے طور پر وٹ شوڈ یو ڈو اف یو برن یور سیلف آن اے ہاٹ اسٹوو. کہتا ہے فار ایگزامپل
کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے کہ اگر آپ اپنے آپ کو جلا لو گرم چولہے پر. بابر مائی گرینڈ ما سیڈ, میری دادی کہتی ہیں یو شوڈ پٹ بٹر آن اے برن, کہ تمہیں زخم کے اوپر جو ہے یعنی جلی ہوئی جگہ پر جو ہے کیا کرو, مکھن لگاؤ. عاصم نو دیٹس دا ورسٹ تھنگ ٹو ڈو, یہ بدترین چیزیں کرنے کی, کہتا ہے ایسا بالکل نہ کرنا, یہ بدترین کام ہے, برا ترین کام ہے. بابر او دین مے بی یو شوڈ پٹ آئس آن دا برن, کہتا ہے پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس جلی ہوئی جگہ پر برف رکھو. عاصم نو نہیں, یہ بھی نہیں کرنا. دا فرسٹ تھنگ یو شوڈ ڈو when you get a minor burn is run cool, not cold water over the burn area for about 20 minutes. کہتا ہے کہ نہیں, کیا کرنا ہے تم نے, تم ڈالو. The first thing you should do, یعنی پہلا کام جو تمہیں کرنا چاہیے, when you get a minor burn, جب تمہیں ہلکا سا جل جاؤ, is run cool, تو ڈالو cool یعنی ٹھنڈا, not cold بہت ٹھنڈا نہیں, واٹر پانی, over the burn area یعنی جلی ہوئی جگہ پر, for about 20 منٹ تقریباً 20 منٹ کے لیے. یعنی کیا کرو, جلی ہوئی جگہ پر جو ہے 20 منٹ کے لیے جو ہے وہ ٹھنڈا پانی, بہت ٹھنڈا نہیں بلکہ عام ٹھنڈا پانی ڈالو. لیڈر بعد میں cover it with a sterile non-adhesive bandage or clean cloth, پھر اس کو ڈانپ دو. اسٹیرائل کا مطلب بیکٹیریا سے پاک, صاف ستھرے, نان ایڈہیسو نہ چپکنے والی پٹی سے, اور کلین کلاتھ یا صاف کپڑے سے. بابر دیٹس ایزی, یہ آسان ہے. ہٹ دیم آئی ایم سوری. اب کہتا ہے اگلی بات, دوسرا کوشچن کرتا ہے, ہاؤ اباؤٹ دس, اس کے متعلق تم کیا کہو گے. وٹ شوڈ یو ڈو اف سم ون از چوکنگ, تمہیں کیا کرنا چاہیے اگر کسی آدمی کی سانس رک رہی ہو. بابر دیٹس ایزی, تو بالکل آسان ہے. ہٹ دیم آن دا بیک, اس کو پیچھے سے مارو. عاصم نو, کہتا ہے نہیں, ایسا نہیں کرنا. یو مائٹ lodge the object in their throat more, کہتا ہے تم مزید زیادہ جو ہے اس کے گلے میں اس چیز کو جو ہے ڈال سکتے ہو, پھنسا سکتے ہو. اینڈ میک تھنگس ورس, اور حالات کو زیادہ سنگین یا بدتر بنا سکتے ہو. کہتا ہے فار ایگزامپل ایک آدمی کے سانس روک رہی, گلے میں کچھ پھنس گئے, کوئی نوالا پھنس گئے, کوئی ہڈی پھنس گئی ہے, تو تمہیں کیا کرنا چاہیے. تو بابر کہتا ہے کہ یہ تو بالکل آسان ہے, پیچھے سے زور سے لگاؤ ہڈی باہر. تو کہتا ہے نہیں, اس سے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم اس کو مارو, وہ چیز زیادہ جو ہے اندر گلے کے اندر چلی جائے اور حالات زیادہ بدتر ہو جائیں. فرسٹ یو شوڈ میک شور, تو پہلے تو کہتا ہے کہ آپ اس بات کو یقینی بناؤ. دے آر ریئلی چوکنگ, کہ واقعی ان کی سانس رک رہی ہے. اف دے کین ٹاک اور کوف, اگر وہ بات کر سکتے ہیں یا کھانس سکتے ہیں. دیٹ مین دیٹ ایئر از گیٹنگ تھرو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا گزر رہی ہے. اینڈ یو شوڈ جسٹ لیٹ دیم کف, اور تمہیں جو ہے صرف ان کو کھانسنے دینا چاہیے. یعنی اگر ایسا ہے کہ وہ کھانس سکتے ہیں یا بات کر سکتے ہیں, تو مطلب یہ ہے کہ وہ ہوا گزر رہی ہے تو ان کو کھانسنے دو. اف دے کین ٹاک اور کوف, اگر جو ہے وہ بات نہیں کر سکتے یا کھانس نہیں سکتے, یو شوڈ ڈو دا ایبڈومینل تھرسٹ, تو تمہیں پیٹ دبانے والا جو ہے کام کرنا چاہیے. ایبڈومینل مین پیٹ کو, تھرسٹ کا مطلب ہوتا ہے دبانا. بابر ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ, تم یہ کس طرح کرتے ہو. کہتا ہے ذرا مجھے طریقہ بتا دو کہ یہ کام کیسے کیا جائے. عاصم یو راب یور آرمز اراؤنڈ دا پرسن, کہتا ہے کہ تم اپنے بازو ڈالو, راب ڈالو, اباؤٹ دا پرسن, اس آدمی کے گرد, اینڈ کوئکلی پل ان اینڈ اپ, اور کھینچو, تیزی سے کھینچو.
इन एंड अप यानी अंदर और बाहर, विद योर फिस्ट अपनी मुट्ठी के साथ, यानी अपने बाजू डालो और उसके पेट को दबाओ, फिर छोड़ो, फिर दबाओ। द एयर दैट्स फोर्स्ड अप यानी वो हवा जो ऊपर की तरफ जो है निकाली जाती है, यानी दबाव से जो ऊपर की तरफ जाती है, डिस्क्लोजेस द ऑब्जेक्ट यानी वो उस जगह उस चीज़ को निकाल देती है, यानी हटा देती है, यानी गले में फंसी हुई चीज़ को जो है वो हवा के प्रेशर से वो चीज़ बाहर निकल आएगी। सिमिलरली उसी तरीके से व्हाट वुड यू डू, अब बताओ कि तुम क्या करोगे, इफ समवन कट्स हिज आर्म, अगर कोई आदमी अपना बाजू काट लेता है, एंड इज ब्लीडिंग रियली बैडली, और वो वाकई जो है बहुत बुरे तरीके से जो है उसका खून निकल रहा है। बाबर पैनिक यानी कहता है ये तो बदहवासी वाली बात है। आसिम टेक अ डीप ब्रेथ कहता है गहरी सांस लो, एंड काम डाउन अ लिटिल और कहता है कि थोड़ा सा अपने आप को पुरसकून बनाओ। कॉल ऑन द इमरजेंसी फ़ोन नंबर कहता है कि कॉल करो, ठीक है, हंगामी फ़ोन नंबर पर, फॉर हेल्प मदद के लिए, एंड इन द मीन वाइल और इसी दौरान यू शुड पुट ए क्लॉथ ओवर द वाउंड, तुम्हें डालना चाहिए कपड़ा जख्म के ऊपर, अप्लाई प्रेशर दबाओ डालो, एंड एलिवेट इट और उसको ऊपर उठाओ, यानी बाजू को जो है ऊपर कपड़ा डालो, उसके ऊपर दबाव डालो, प्रेशर डालो और उसको ऊपर की तरफ उठा लो। बाबर ग्रेट कहता है ज़बरदस्त। माई ग्रैंड फादर, अब अगला क्वेश्चन आता है, माई ग्रैंड फादर इज ओल्ड एंड एल, मेरा दादा जो है बूढ़ा भी है और बीमार भी है। गॉड फॉरबिड, खुदा माफ़ करे या खुदा न खास्ता, इफ़ ही गेट्स अ हार्ट अटैक, अगर उन्हें दिल का दौरा पड़ जाए, व्हाट शुड आई डू, तो मुझे क्या करना चाहिए। आसिम कॉल मेडिकल हेल्प एज सुन एज पॉसिबल, कहता है कि मेडिकल हेल्प के लिए या डॉक्टर की मदद के लिए फ़ोन करो जहाँ जितने जल्दी मुमकिन हो सके। एंड द मीन वाइल, इसी दौरान यू नीड टू ईज द स्ट्रेन ऑन हिज हार्ट, ज़रूरत होगी उनके दिल के ऊपर दबाव को कम करने की। सो मेक हिम एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल, उनको इतना पुरसकून बनाओ जितना मुमकिन है। कहता है पहली बात तो ये है कि तुम उनके दिल के ऊपर आने वाले दबाव को कम करो और उनको इतना पुरसकून बनाओ जहाँ तक मुमकिन हो सके। अब वो बताता है कि किस तरीके से ये होना चाहिए। ए हाफ सिटिंग पोजीशन, अध बैठी हालत, अध बैठी हालत यानी ना लेटे हुए मुकम्मल और ना मुकम्मल बैठे हुए, यानी नीम हालत, इन दोनों के दरमियान विद हिज हेड एंड शोल्डर सपोर्टेड, यानी जब उनकी इस तरीके से कि उनके सर और कंधों को सहारा दिया गया हो, एंड हिज नीज बेंट और उनके घुटने मुड़े हुए, इज बेस्ट, बेहतरीन है, यानी ये पोजीशन अगर हो तो ये बेहतरीन है कि वो आध बैठी पोजीशन में हों, नीम दराज पोजीशन में हों और उनके कंधों और सर को सहारा दिया गया हो और घुटने मुड़े हुए हों। बाबर दैट इज गुड इंफॉर्मेशन, ये जो है ज़बरदस्त बहुत अच्छी मालूमात है। अदरवाइज बसूरत दीगर वी नॉर्मली मेक द पेशेंट लाई डाउन, हम अक्सर मरीज को लिटा देते हैं। प्लीज़ टेल मी एन अदर थिंग, बराए मेहरबानी मुझे एक दूसरी बात भी बता दो। ऑफन व्हेन वी प्ले इन सन, जब हम खेलते हैं धूप में, और एक्सीडेंटली हर्ट ए पर्सन, या किसी आदमी को हादसाती तौर पर जो है जख्मी कर देते हैं, द नोज ब्लीड्स, तो नाक से खून निकलने लगता है। व्हाट शुड बी डन इन दैट केस, उस सूरत में क्या करना चाहिए। आसिम सिट द पर्सन अप स्ट्रेट, यानी उस बंदे को सीधा बिठा दो, बिल्कुल सीधा ऊपर बिठा दो, एंड ड्रॉप
دیئر ہیڈ سلائٹلی فارورڈ، اور کہتا ہے کہ اس کا سر تھوڑا سا آگے کی طرف گرا دو یا جھکا دو، سلائٹلی تھوڑا سا، فارورڈ آگے کی طرف۔ اپلائی فنگر اینڈ تھم پریشر، یعنی ڈالو اپنی انگلی اور انگوٹھے کا دباؤ، آن دا سافٹ پارٹ آف دا ناسٹرلز، یعنی نتنوں کے نرم حصے پر، بلو دا برج آف دا نوز، یعنی ناک کے پل کے نیچے دے، یعنی جو نتنے خالی جگہ ہے وہاں، فار ایٹ لیسٹ 10 منٹس، کم از کم 10 منٹ کے لیے۔ بابر، واو واو، دیر از سو مچ ٹو لرن، اتنا کچھ ہے سیکھنے کے لیے۔ آئی تھنک آئی نیڈ ٹو ٹیک دس کلاس، میرا خیال ہے کہ مجھے یہ کلاس لینے کی ضرورت ہے۔ ایوری ون شوڈ ٹیک اے فرسٹ ایڈ کلاس، ہر آدمی کو، ہر بندے کو فرسٹ ایڈ کی کلاس لینی چاہیے، یعنی ابتدائی طبی امداد کی کلاس لینی چاہیے، آپ کو بھی لینی چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی جو ہے ہمارا یہ لیسن جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔